خواجہ خواجگان حضرت معین الدین چشتی ایک کامل ولی ہیں۔ معین آپ کا نام، دین کی خدمت آپ کا کام، توحید آپ کا پیغام، عشق آپ کا جام، فیض آپ کا عام ہے۔ غرض یہ کہ آپ رحمت ہی رحمت ہیں۔ ہندوستان کی سرزمین پر اجمیر شریف میں آپ کا مزار اقدس ہے، جہاں دنیا بھر سے مرید مذہب، رنگ اور نسل سے قطع نظر ماتھا ٹیکنے حاضر ہوتے ہیں۔ سرور کونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان میں آپ کو نمایاں حیثیت حاصل ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے سن 530 ہجری میں اس جہان کو زینت بخشی۔ آپ کا شجرہ نسب 11ویں پشت میں حضرت علی کرم اللہ وجہ سے جا ملتا ہے۔ خواجہ غریب نواز کے والد ماجد کا نام خواجہ غیاث الدین ہے۔ آپ کی والدہ ماجدہ کا نام بی بی ام الورا ہے، جبکہ اس حوالے سے ایک اور روایت کے مطابق آپ کی والدہ ماجدہ کا نام ماہنور ہے۔ حضرت خواجہ غریب نواز کے 2 حقیقی بھائی تھے۔ حضرت خواجہ غریب نواز کا نام معین الدین رکھا گیا، جبکہ بعض تذکرہ نویسوں کے خیال میں آپ کا نام معین الدین حسن ہے اور آپ کے والدین آپ کو حسن کہہ کر پکارتے تھے۔ خواجہ غریب نواز اصفہان میں پیدا ہوئے۔ آپ کی پرورش سنجان میں ہوئی، جو سنجر کے نام سے مشہور ہے۔ خواجہ غریب نواز نے 2 شادیاں کیں۔ ان کی زوجہ بی بی امت اللہ کے بطن سے خواجہ فخر الدین، خواجہ حسام الدین اور بی بی حافظ جمال پیدا ہوئیں۔ حضرت نے دوسری شادی سید وجی الدین مشہدی کی لڑکی بی بی عصمت اللہ سے کی، جن کے بطن سے شیخ ابو سعید پیدا ہوئے۔ بر صغیر میں قافلہ طریقت اور شریعت کے سرخیل حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری اپنے عہد کی مقتدر، معتبر اور لازم ہستی تھے۔ آپ بر صغیر میں جب تشریف لائے تو انہوں نے سب سے پہلے لاہور میں قیام کیا اور حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے آستان پر چلہ کیا۔ 40 روز حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں میں گزارنے کے بعد آپ نے جو فیوز و برکات حاصل کیے، اس سے دنیا کو اس شعر کی صورت میں آگاہ کیا۔ آپ نے فرمایا: گنج بخش فیض عالم، مظہر نور خدا، ناقصارہ پیر کامل، کامل آرا رہنما۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اللہ کے برگزیدہ ترین بزرگوں میں سے تھے، اور اسی بنا پر آپ کو ہند النبی، عطا رسول، خواجہ اجمیر، خواجہ بزرگ، ہند الولی، غریب نواز، نائب رسول فی الہند جیسے خطابات عطا ہوئے، اور ایک عالم نے آپ کے در سے من کی مرادیں پائیں۔ بچپن سے ہی خواجہ معین الدین پر اللہ کی خاص نظر کرم تھی۔ آپ ہم عمر بچوں کو گھر بلاتے اور کھانا کھلا کر خوش ہوتے۔ ایک مرتبہ عید پر آپ نے ایک اندھے بچے کو پھٹے پرانے کپڑے پہنے دیکھا تو اپنے کپڑے اس کو دے دیے اور عید گاہ تک ساتھ لے گئے۔ خواجہ غریب نواز کی پرورش خراسان میں ہوئی۔ ابتدائی تعلیم گھر پر والد ماجد سے ہوئی۔ 9 سال کی عمر میں آپ نے قرآن شریف حفظ کر لیا اور پھر سنجر کے ایک مکتب سے تفسیر، حدیث اور فقہ کی تعلیم حاصل کی۔ ابھی آپ 15 برس کے بھی نہ تھے کہ والد کے سایہ سے محروم ہو گئے۔ حضرت ابراہیم قندوزی سے آپ کی ملاقات کایا پلٹ ثابت ہوئی۔ خواجہ غریب نواز ترکے میں ملنے والے باغ کو پانی دے رہے تھے کہ ایک مجذوب وہاں تشریف لائے۔ یہ مجذوب حضرت ابراہیم قندوزی تھے، جو یہ جان گئے تھے کہ آج باغ کو پانی لگانے والا لڑکا دنیا کے باغ کو سیراب کرے گا، لوگوں کی روحانی پیاس بجھائے گا، ہزاروں کو حیات جاودان کا ساغر پلائے گا۔ جو اس کے ہاتھ سے جام پیے گا وہ عشق الہی میں سرشار ہو جائے گا۔ حضرت ابراہیم قندوزی نے آپ کی آنکھ سے دنیا کے حجابات اٹھا دیے اور آپ کا دل دنیا کی محبت سے یکسر خالی ہو گیا۔ آپ نے اپنا باغ اور پنچرکی فروخت کر کے سارا پیسہ غربا، فقراء اور مساکین میں تقسیم کر دیا اور خود تلاش حق میں سرگرداں ہو گئے۔ خواجہ غریب نواز نے قرآن شریف کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے مسافرت کی زحمت اختیار فرمائی۔ سب سے پہلے آپ خراسان میں رونق افروز ہوئے، بعد ازاں سمرقند اور بخارا میں علوم ظاہری کی تکمیل میں مشغول رہے۔ مولانا حسام الدین بخاری اور مولانا شرف الدین جیسی ہستیوں سے علم حاصل کیا اور عراق تشریف لے گئے۔ عراق سے عرب اور پھر ہارون پہنچے۔ بعد ازاں بغداد میں رونق افروز ہوئے، یہاں سے شام اور کرمان کا سفر کیا۔ اس دوران آپ لاہور بھی تشریف لائے اور حضرت داتا گنج بخش کے مزار پر اعتکاف کیا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ آپ بر صغیر میں سلسلہ چشتیہ کے بانی ہیں۔ بلا شبہ آپ کے دم قدم سے بر صغیر کو اسلام کی روشنی میسر آئی، دین مبین کی ٹھنڈی چھاؤں عطا ہوئیں اور سلسلہ چشتیہ کی وہ نور افزا تعلیمات جس نے یہاں کی غیر مسلم آبادی کو اسلام کی طرف قائل اور مائل کیا، وہ عطا ہوئی۔ سلسلہ چشتیہ وہ عظیم اور معتبر سلسلہ ہے جس کے توسط سے
اسلام کا نور بر صغیر میں عام ہوا۔ حضرت خواجہ غریب نواز 552 ہجری میں ہارون پہنچے۔ یہاں حضرت عثمان ہارونی کے دست حق پر بیعت کی، 2.5 سال تک مرشد کی خدمت کی اور اس طرح فرقہ خلافت سے مستفید ہوئے۔ حضرت خواجہ غریب نواز کی بیعت ثانی 562 ہجری میں بغداد میں ہوئی۔ آپ کی اپنے مرشد سے محبت کی مثال کم ہی ملتی ہے۔ آپ کم و بیش 20 سال تک اپنے مرشد حضرت عثمان ہارونی کے ساتھ محو سفر و سیاحت رہے۔ اس دوران آپ حرمین شریفین، فالوجہ، بخارا، اوش، بدخشاں، سیبستان اور دمشق سے ہوتے ہوئے واپس بغداد آئے۔ آپ ہمہ وقت پیر و مرشد کی خدمت میں مشغول رہتے، مرشد کا جامع خواب اور توشہ سر پر اٹھائے ساتھ ساتھ ہم رکاب رہتے۔ آخر کار خواجہ غریب نواز بغداد سے رخصت ہوئے۔ اس وقت آپ کی عمر 52 سال تھی۔ اس موقع پر حضرت خواجہ غریب نواز کے پیر و مرشد حضرت عثمان ہارونی نے انہیں خلافت جانشینی سے سرفراز فرمایا۔ خواجہ خواجگان حضرت معین الدین چشتی اصفہان پہنچے۔ یہاں انہوں نے حضرت قطب الدین بختیار کاکی کو مریدی کے شرف سے نوازا۔ خواجہ غریب نواز اور حضرت قطب صاحب سن 583 ہجری میں مکہ معظمہ پہنچے اور کعبہ کی زیارت سے مشرف ہوئے۔ مسجد قباء میں آپ کو بشارت ہوئی اور سرزمین ہند پر اجمیر میں رونق افروز ہونے کا حکم ملا۔ دربار رسالت سے سپرد کیے جانے والے فرض کی ادائیگی کے لیے حضرت خواجہ معین الدین چشتی مدینہ منورہ سے پہلے بغداد آئے۔ یہاں سن 585 ہجری میں خواجہ ابو الحیث سمرقندی کی مسجد میں حضرت قطب الدین بختیار کاکی کو بیعت خلافت سے مشرف فرمایا۔ خواجہ غریب نواز سن 586 ہجری میں اجمیر پہنچے، مگر اس وقت کے راجہ پرتھوی راج نے ان کی اسلام قبول کرنے کی دعوت ٹھکرا دی اور ان کو اجمیر سے چلے جانے کا کہلا بھیجا۔ خواجہ غریب نواز نے جواب میں کہا کہ ہم تو جاتے ہیں مگر تم کو نکالنے والا شہاب الدین غوری بھی عنقریب قریب آتا ہے۔ اجمیر سے حضرت خواجہ غریب نواز اوش میں رونق افروز ہوئے۔ سن 588 ہجری میں آپ اوش سے غزنین تشریف لے گئے۔ یہاں سے شہاب الدین غوری کے لشکر کے ساتھ پشاور تک تشریف لائے۔ غوری کا لشکر ملتان روانہ ہوا مگر آپ لاہور اور پھر دہلی میں رونق افروز ہوئے۔ دہلی سے خواجہ غریب نواز اجمیر تشریف لے گئے۔ جس آدمی میں اللہ پاک نے یہ کشش رکھی ہوتی ہے، جس نے 90 لاکھ انسانوں کو مسلمان کر دیا، نظر سے دیکھا اور کلمہ پڑھوا دیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ایسے لوگ جو دنیا میں آتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے ماشاءاللہ ان کے دین کے سفیر ہوتے ہیں، خدا کے فضل و کرم سے اسلام کے سفیر ہوتے ہیں۔ اللہ پاک نے ان کو خاص خوبیوں کے ساتھ دنیا میں بھیجا ہوتا ہے۔ اجمیر میں سلطان شہاب الدین غوری کی درخواست پر خواجہ غریب نواز نے اس کو اپنا مرید بنایا۔ خواجہ غریب نواز سے اپنے مرشد کی جدائی برداشت نہ ہوتی تھی، لہٰذا انہوں نے سن 598 ہجری میں ایک مرتبہ پھر سفر کیا اور بغداد چلے گئے۔ کچھ عرصہ قیام کے بعد آپ دوبارہ اجمیر جانے کے لیے روانہ ہوئے۔ مختلف پڑاؤ کرتے ہوئے آپ تیسری مرتبہ اجمیر تشریف لائے۔ کچھ عرصہ قیام فرمانے کے بعد آپ خراسان تشریف لے گئے، یہاں تصنیف و تالیف میں منہمک رہے اور پھر دہلی سے ہوتے ہوئے چوتھی مرتبہ اپنے مستقر اجمیر میں رونق افروز ہوئے۔ خواجہ معین الدین چشتی اللہ کے انتہائی برگزیدہ بزرگ تھے، جن کو اپنی اس جہان سے رحلت کی خبر بھی پہلے ہی ہو گئی تھی۔ 6 رجب 627 ہجری بمطابق 21 مئی 1229 دوشنبہ کے دن عشاء کی نماز کے بعد آپ اپنے ہجرہ میں گئے اور تمام رات عبادت میں مشغول رہے۔ اسی دوران آپ کا انتقال ہو گیا۔ اس وقت خواجہ غریب نواز کی جبین مبارک پر قدرتی طور پر لکھا تھا وہ خدا کا حبیب تھا اور خدا کی محبت میں انتقال کیا۔ آپ کی نماز جنازہ آپ کے بڑے صاحبزادے خواجہ فخر الدین نے پڑھائی، جبکہ جنازہ کے ساتھ لوگوں کا کثرت سے ہجوم تھا۔ آپ کو اسی حجرہ میں سپرد خاک کیا گیا جس میں آپ کا انتقال ہوا تھا۔ آپ کا مزار مبارک صدیوں سے ہر خاص و عام کے لیے مبارک جگہ ہے۔ آپ کا عرس مبارک 1 رجب سے 6 رجب تک ہوتا ہے۔